إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ تفسیر القرآن کا سبق آج انشاءاللہ ہم سورہ طٰہٰ رکوع نمبر 2 کا ایک حصہ پڑھیں گے۔ ہم رکوع تھوڑا لمبا ہے تو انشاءاللہ اس سبق میں ایک حصہ اور اگلے سبق میں اس رکوع کا دوسرا حصہ پڑھیں گے ہم انشاءاللہ۔ تو یہ اس میں انتہائی اہم ترین باتیں کی گئی ہیں، اسی لیے میں نے ایک رکوع کی بجائے 2 رکوع میں سبق کیا ہے تاکہ باتیں رہیں بھی نہ اور سبق جو ہے وہ زیادہ لمبا بھی نہ ہو۔ ٹھیک ہے، تو اس کو توجہ کے ساتھ سنیں، ہمارے لیے انتہائی اہم ترین سبق آموز باتیں ہیں، خصوصاً ان کے لیے جن کو قرآن سمجھ نہیں آتا، جن کے دل میں بوجھ رہتا ہے۔ یہ شروع کی آیتیں کہ جن کا نماز پڑھنے کا دل نہیں کرتا، دین کی طرف آنے کا دل نہیں کرتا، قرآن کے لیے ٹائم نہیں نکلتا، تو انشاءاللہ انتہائی اہم ترین فائدے والی اور انسان کو نیکی کی طرف جوڑنے والی باتیں جو ہیں وہ ہوں گی اس رکوع میں۔ تو توجہ کے ساتھ خود بھی سنیں اور دوسروں تک بھی اس پیغام کو پہنچائیں۔ تو پہلے ہم جو ہے اس کا لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ قالا فرمایا، رب اشرح لی، ربی اصل میں ربی تھا، اے میرے رب، اشرح لی کھول دے میرے لیے، صدری میرا سینہ، ویسر لی امری اور آسان کر دے، یسر آسان کر دے، لی میرے لیے، امری میرا معاملہ، واحلل اور تو کھول دے، عقدتاً گرہ من لسانی میری زبان سے، یفقہو قولی وہ سب سمجھ لیں، قولی میری بات، وجعل اور تو بنا دے، لی میرے لیے، وزیراً ایک وزیر، من اہلی میرے گھر والوں میں سے، کس کو بنا؟ ہارون کو، اخی میرے بھائی کو، اور ہارون اخی اشدد تو مضبوط فرما، بھی اس سے، ازری میری قوت، کہ اس کے ساتھ میری قوت کو مزید بڑھا دے، واشرکہ فی امری اور تو شریک کر دے اسے، فی امری میرے کام میں، کئی نسبحک تاکہ ہم تسبیح بیان کریں تیری، کثیرا بہت زیادہ، ونذکرک اور ہم یاد کریں تجھے، کثیرا کثرت سے، انک بے شک تو، کنتا تو ہی ہے، بنا ہم کو، بصیرا خوب دیکھنے والا، قالا کہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قد یقیناً، اوتیتا تو عطا کیا گیا، سؤلا کا اپنا سوال، جو تو نے مانگا وہ تجھے دے دیا گیا، یا موسیٰ اے موسیٰ، وَلَقَدْ اور بلا شبہ یقیناً، مننا ہم احسان کر چکے ہیں، علیکا آپ پر، مرتن اخرى ایک اور مرتبہ، ایک مرتبہ پہلے بھی ہم نے آپ پر احسان کیا، اذ اوحینا وہ کیا تھا احسان؟ اذ اوحینا جب ہم نے الہام کیا، الی امک تیری ماں کی طرف، ما یوحا جو وحی کی جاتی ہے، انقضی کہ تو ڈال دے، فی ہے اس موسیٰ کو، کہ تو ڈال دے موسیٰ کو، فی تابوت ایک صندوق میں، فقضی پھر تو ڈال دے اس کو، فی الیم میں دریا میں، فلیلقہ الیم پھر چاہیے کہ وہ ڈالے اسے، یلقیہ وہ ڈال دے گا، یعنی سمندر اس کو پہنچا دے گا، الیم دریا، بالساحل کنارے پر، یأخذہ وہ پکڑ لے اسے، عدو دشمن، لی میرا، وعدو اللہ اور اس کا، اس موسیٰ کا بھی دشمن، وَأَلْقَيْتُ اور میں نے ڈال دی، عَلَيْكَ تجھ پر، محبتا منی محبت اپنی طرف سے، وَلِتُصْنَعَ اور تاکہ تو پرورش کیا جائے، عَلَى عَيْنِي میری آنکھوں کے سامنے، اِذْ تمشی جب تمشی چلی جاتی تھی، اختو کا تیری بہن، فتقول پس وہ کہتی تھی، حل کیا، ادلکم میں رہنمائی کروں تمہاری، علی اس پر، من یکفلہ جو کفالت کرے اس کی، فرجعناک پھر ہم نے لوٹا دیا تجھے، الی امک تیری ماں کی طرف، کئی تقرّ تاکہ ٹھنڈی ہوں، عینہا اس کی آنکھ، ولا تحزن اور نہ وہ غم کرے، وقتلتا
اور تو نے قتل کیا. اب ایک اور بات کی طرف اشارہ ہے. وَقَتَلْتَ اور تو نے قتل کر دیا نفسن ایک نفس کو. فَنَجَّيْنَاكَ تو ہم نے نجات دی تجھے من الغم میں غم سے پریشانی سے. وَفَتَنَّاكَ اور ہم نے آزمایا تجھے فتونا خوب آزمانا. فَلَبِثْتَ سِنِينَ پس تو ٹھہرا رہا سنین کئی سالوں تک فی اہل مدین میں. ثم جئت پھر تو آیا علی قدر تقدیر پر یا موسیٰ اے موسیٰ پھر تجھے ہم لے آئے. اب دوبارہ یہاں یہ جو واقعہ بیان کیا جا رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ بھیجا جا رہا تھا فرعون کے پاس. تو یہاں تک نا 40 آیتیں ہو گئی ہیں. انشاءاللہ آگے اگلا حصہ ہم اگلے رکوع میں اگلے سبق میں انشاءاللہ پڑھیں گے. یہاں سے واقعہ وہی ہے موسیٰ علیہ السلام کا، بلکہ اس سے اگلے رکوع میں بھی موسیٰ علیہ السلام کا اس صورت میں تفصیلی ذکر ہے، اور سورہ قصص میں بھی آئے گا. وہاں انداز اور طرح کا ہے، کچھ باتیں وہاں بیان ہوئی ہیں، کچھ یہ ہیں، ٹھیک ہے نا، کچھ اس رکوع میں. اب یہاں سے آگے فرعون کے پاس بھیجنے کا جو ذکر ہے وہ ہو رہا ہے. یہاں پر ابھی پیچھے جو ذکر تھا موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کو لے کر، بلکہ یہ سورہ قصص میں آئے گا کہ 8 سال تک انہوں نے بکریاں چرائی تھیں حضرت شعیب علیہ السلام کی. کس کے عوض میں؟ کہ انہوں نے اپنی ایک بیٹی کا نکاح دیا تھا اپنی عزت و ناموس کو بچانے کے لیے، اپنی پاک دامنی کے لیے اور روٹی کے لیے. گھر نہیں تھا، گھر کے لیے، رہائش کے لیے. کیونکہ یہ جو شارٹ واقعہ یہاں پہ نہیں ہے، وہ واقعہ آئے گا سورہ قصص میں کہ موسیٰ علیہ السلام کو نا انہوں نے غلطی سے نا تھپڑ مار دیا، کسی بندے کو تھپڑ مارا اور غلطی سے بندہ مر گیا، مکہ مارا اور بندہ مر گیا. اب موسیٰ علیہ السلام وہاں نا ڈر کے مارے کہ مجھے کہیں پکڑ کے اب سزا نہ دیں، وہاں سے نکلے اور بہت دور چلے گئے. مصر کی جو ہے وہ سلطنت سے وہاں سے نکل گئے اور مدین پہنچ گئے. وہاں پر پھر دیکھا کہ کچھ جو ہے نا وہ بکریاں چرا رہی ہیں، پانی پلا رہے ہیں جانوروں کو. وہاں پر ان کے جانوروں کو پانی بھی پلایا اور پھر وہاں پہ بیٹھ کے دعا کی کہ اللہ مجھے گھر دے دے، مجھے گھر والی دے دے، میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا دے دے. تو اللہ تعالیٰ نے سارا انتظام وہ کر دیا. ٹھیک ہے، ابھی اس میں بھی اب آگے بات آئے گی اسی پر. تو ابھی یہاں سے جو بات شروع ہونی اذهب الى فرعون انه طغى. اللہ تعالیٰ نے اب وہاں سے جب واپس آ رہے تھے اپنی بیوی کو لے کر، راستے میں دیکھا سرد رات تھی، آگ تھی، اور آگ لینے کے لیے گئے، جو پچھلے رکوع میں ہم نے پڑھا کہ میں آگ لے کر آتا ہوں، مجھے محسوس ہو رہی ہے آگ، اور اپنی بیوی کو وہاں بٹھایا. وہاں جب پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے بات کی اور نبوت دی اور کہا کہ جاؤ فرعون کے پاس، اذهب الى فرعون انه طغى. اب وہاں پہ کھڑے ہو کر جب اتنا بڑا مشن سونپا جا رہا ہے کہ وہاں جانا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کو اپنی کیفیت یاد آ گئی کہ میں کس طرح کا ہوں، میرے اندر کتنا کانفیڈنس ہے، کتنا بات کرنے کی صلاحیت کیسی ہے، اور وہاں پر میری جو ہے حیثیت کیا ہے ان لوگوں کے ہاں. تو میں نے تو ایک بندہ بھی مارا ہوا ہے اور میں تو وہاں سے بھاگ آیا تھا. وہ ساری چیزیں سامنے آ گئیں. تو سب سے پہلے نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے، کہنے لگے رب اشرح لی صدری، اللہ میرا سینہ کھول دے. ایک ہوتا ہے نا، ایک بندے نے ایک علاقے پر کچھ عرصہ گزارا ہے پہلے اور اس کی کمیاں کوتاہیاں بھی ہوئی ہیں، اور بہت بڑی کمی یہ کہ بندہ ان کے ہاتھوں سے ایک مر گیا ہے. اس کے لیے کیا ہے؟ اشرح لی صدری. ہو سکتا ہے اپنے اس غلطی کی وجہ سے میرے دل میں بوجھ ہو، میرے سینے کو کھول دے. شرح صدری، شرح صدر کسے کہتے ہیں؟ یہ دعا بڑی زبردست ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شرح صدر کے لیے کہ اللہ میرا سینہ کھول دے. حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اللہ جس کے لیے خیر اور بھلائی کا ارادہ کریں، اللہ اس کا سینہ کھول دیتے ہیں، اللہ اس کا شرح صدر کر دیتے ہیں، اس کو دین کی سمجھ آتی ہے. تو شرح صدر کیا ہوتا ہے؟ اصل میں نا ایک بوجھ ہوتا ہے دل پر یا طبیعت پر، مزاج پر، کہ بندہ اچھے کام نہ کرے. ہوتا ہے نا کئی لوگوں کا، جیسے نماز کا وقت ہوا ہے، کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو وہ نماز بوجھ لگنے لگ جاتی ہے اور وہ اپنے آپ سے کہہ رہے ہوتے ہیں ہاں اب پھر اذان ہو رہی ہے، اب پھر نماز پڑھنی پڑے گی. کوئی والدین کے ڈر سے پڑھتے ہیں، کوئی استادوں کے ڈر سے،
یا کوئی اس لیے کہ اب لوگ کیا کہیں گے، ان کو بوجھ نظر آتا ہے۔ یہ بوجھ کیا ہے کہ دل آمادہ نہیں ہوتا، دل کا شوق نہیں ہے ادھر۔ اسی طرح صدقہ دینا ہے تو بوجھ لگتا ہے، یا کسی سے دین کی بات کرنی ہے، قرآن کی مجلس اور محفل میں جانا ہے، یا کسی کو نصیحت کرنی ہے، ان کو کیا لگتا ہے، بہت برا بھاری لگتا ہے۔ اور شرح صدر جن کا ہو جائے ان کے لیے یہ چیز آسان ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ قرآن اسی صورت کے شروع میں پڑھا نا ہم نے پچھلے رکوع میں، ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، یہ قرآن اس لیے تو نازل نہیں آیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ جو بندہ کوئی بھی دین کا کام کرنے لگے اس کو مشکل لگے، اصل مشکل ہوتا نہیں، مشکل لگنے لگتا ہے اس کو ہر کام کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ تکلیف تو اٹھانی پڑتی ہے نا۔ مثلا نماز پڑھنی ہے تو اٹھنا پڑے گا، جانا پڑے گا، ہاتھ دھونے پڑیں گے، وضو کرنا پڑے گا، پھر نماز کی بھی اپنی کیفیت ہے، اور پھر نماز کو یاد کرنا ہے، قرآن یاد کرنا ہے۔ اسی طرح دین کی تبلیغ کے لیے نکلنا بہت جو ہے وہ جگر گردے کا کام ہے اور محنت طلب کام ہے۔ لیکن ایک ہے کہ انسان اس محنت والے کام کو، اس تھکا دینے والے کام کو دل کی خوشی سے کر رہا ہے۔ وہ جو دل کی خوشی ہے اس کو وہ تھکنے نہیں دیتی، اس کو تھکاوٹ نہیں لگتی۔ لیکن ایک کام کسی کا جو ہے نا وہ شوق بن گیا ہے، اس کی زندگی کا مشن بن گیا ہے، اس کو وہ کرتے ہوئے خوشی ہوتی ہے، وہ کر کے وہ اپنے چاہے اس کام میں اپنے آپ کو تھکا کے وہ خوشی محسوس کرتا ہے، تو وہ کیا ہے، شرح صدر یہ ہے کہ انسان نیکی والے کام میں کر کے خوشی محسوس کرے، وہ کام کرتے اس کے لیے بوجھ نہ ہو، اس کو مشقت نہ لگے، تکلیف اٹھا کے بھاری اب دیکھیں نا جو شروع سے ہی کئی چیزیں، یہ جو اصل میں دل کا بوجھ ہوتا ہے نا وہ کام کرنے نہیں دیتا کہ نہیں کرنا، سست بندہ پڑ گیا، بھاری ہو گیا، اس سے اب آواز ہی نہیں نکلتی، بات ہی نہیں ہوتی، اٹھا ہی نہیں جاتا، اس کے لیے دعا کیا ہے، رب اشرح لی صدری۔ آپ بھی ہمارے لیے بھی یہ دعا ہے، اس دعا کو یاد کر لیں کہ جب کیا ہو، نماز پڑھنے کا دل نہ کر رہا ہو، یا قرآن پڑھنے کا دل نہ کر رہا ہو، قرآن سمجھ نہ آ رہا ہو، دین کی کوئی بات سمجھ نہ آ رہی ہو، دل میں نہ آ رہی، یا دل میں آ چکی، سمجھ آ چکی، اب اس پر جو ہے عمل کرنے کے لیے طبیعت نہیں بن پا رہی، لوگ رکاوٹ بن رہے ہیں، تو اس کے لیے دعا کریں، رب اشرح لی صدری، اللہ میرا سینہ کھول دے، یفقہ قولی، رب اشرح لی صدری، اللہ میرا سینہ کھول دے، مجھے یہ سمجھ آ جائے بات، کوئی بھی دین کا مسئلہ سمجھ نہیں آ رہا، کسی حدیث کی سمجھ نہیں آ رہی، قرآن کی آیت کی سمجھ نہیں آ رہی، اس کا مفہوم سمجھ نہیں آ رہا، تو کیا کریں، رب اشرح لی صدری، اللہ میرا سینہ کھول دے، میرے سینے کو فراخ کر دے کہ اندر اس کے علم آئے، مجھے سمجھ آئے، پھر اس پر میں عمل کروں، عمل کرنے کی توفیق دے دے، جرت دے دے، رب اشرح لی صدری، اللہ میرا سینہ کھول دے۔ بہت بڑے دربار میں جانا ہے، اس وقت کا بادشاہ، اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہنے والا، اپنے مخالفوں کو لٹا کر میخیں گاڑ دینے والا، وہاں پہ جانا ہے اور اس کے سامنے کھڑے ہو کے بات کرنی ہے، ویسر لی امری، اللہ میرے لیے میرا کام آسان کر دے، بڑا مشکل کام ہے یہ، اللہ آسان کر دے، تو پھر اس جیسا آسان کوئی نہیں ہے، یسر لی امری، اللہ میرا معاملہ میرے لیے آسان کر دے۔ اور شرح صدر کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ انسان اپنا معافی ضمیر اچھے طریقے سے اگلے بندے کو سمجھا سکے، کمیونیکیشن سکل جسے کہتے ہیں، کہ آپ اچھے انداز میں گفتگو کر سکیں، بات اپنی بہتر طریقے سے اگلے بندے کو سمجھا سکیں۔ اب دیکھیں نا، شرح صدر یہ ہے نا کہ خود کو بھی اچھے طریقے سے وہ بات آتی ہے، اس پر پورا عبور ہے، وہ چیز آپ سمجھ چکے ہیں، وہی تو آپ دوسرے کو سمجھائیں گے نا، جو چیز آپ کو خود کوئی سمجھ نہیں آئی۔ دیکھیں نا، ابھی میں یہ سبق ریکارڈ کر رہا ہوں، قرآن تو پڑھا ہے الحمدللہ، بہت تفسیر بھی کافی عرصہ پہلے پڑھی تھی، لیکن وہ ساری چیزیں یاد تو نہیں ہوتی نا، لفظوں کا معنی جو ہے وہ آ جانا، وہ تو عربی گرامر پڑھنے سے آ جاتا ہے، لیکن اس کا معنی و مفہوم، یا اس کے مطابق میں نے حدیث سنائی آپ کو، اس پر مفسرین نے کیا کیا حدیثیں لکھی ہیں، یہ کیا مفہوم بیان کیا ہے، اس کے لیے مطالعے کی ضرورت ہے۔ اب اس سبق کو پڑھنے سے پہلے، یعنی ریکارڈ کرنے سے پہلے، میں نے پڑھا ہے، میں نے دیکھا ہے، تفاسیر کو دیکھا ہے، خود سمجھا ہے، خود سمجھ آئی ہے تو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔
اب ایک بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی، اس کو میں کرنے بیٹھ جاؤں خود، یا پڑھا ہی نہیں میں نے، پھر تو نہیں سمجھا سکوں گا نا، وہ شرح صدر نہیں ہوگا، وہ بات ٹھیک طریقے سے مجھے بھی نہیں آتی تو آپ کو کیسے سمجھاؤں؟ ٹھیک ہے نا، تو اس لیے شرح صدر کے لیے دونوں معنی اس میں آتے ہیں، ایک مجھے سمجھ آئے اور پھر آگے اس کو سمجھا سکوں، وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، میرے لیے میرا معاملہ یہ آسان کر دے، وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، اللہ میری زبان کی گرہ کو کھول دے۔ یہ بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ زبان میں تھوڑی لکنت تھی، یا جو ہے اپنا مافی ضمیر صحیح طریقے سے ادا نہیں کر سکتے تھے، تو زبان میں لکنت والا کہنا تو پیغمبر میں جو ہے عیب ہے، وہ بات جو ہے درست نہیں ہے، بلکہ بات کیا ہے کہ ایک بندہ ہوتا ہے وہ بات صحیح بہتر طریقے سے کر سکتا ہے۔ آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہوگا، ایک بندہ ایک بات سناتا ہے آپ کو بوریت محسوس ہوتی ہے، یا آپ کو بات سنی سنائی لگتی ہے، آپ اس کی بات توجہ سے نہیں سنتے، وہ ایک سننے والا، ایک ہے سنانے والا، ایک سننے والا، ایک تقریر کرنے والا مقرر اور سننے والا سامع، ان کا آپس میں جو تعلق ہوتا ہے نا، وہ اس انداز کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ اگر اس کا انداز بات کرنے کا، سمجھانے کا، سننے والے کی توجہ اپنی طرف کرنے کا انداز اچھا ہو اور بات سمجھانے کا انداز اچھا ہو، تو سننے والا اتنی زیادہ توجہ کے ساتھ سنتا ہے۔ لیکن ایک بندہ اس کو صحیح معنی میں بات نہیں سمجھا رہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بات ٹھیک کر سکتے تھے، لیکن وہ کیا کہتے ہیں کہ میرا بھائی جو مجھ سے زیادہ بہتر انداز میں بات کر سکتا ہے، اور مزید جو ہے اس بڑی ایک مجلس اور محفل میں جانا ہے، وہاں فرعون بھی ہوگا، اس کے سارے درباری، وزیر، مشیر سب ہوں گے وہاں پر، تو اس کے لیے سب کے سامنے کھڑے ہو کے بات کرنا میرے لیے آسان ہو جائے۔ بعض بندوں کا یہ بھی ہوتا ہے کہ ویسے تو بات کر لیں گے نا، گھر میں بڑی باتیں کرتے ہیں، اپنے بچوں کے سامنے، شاگردوں کے سامنے، سب کے یہ فیلڈ تو نہیں ہوتی نا استادی شاگردی والی، ویسے گھر میں بڑی باتیں کریں گے، یا اپنے دوستوں کے مجلس میں بڑی بات کریں گے۔ اب انہی کو کہہ دو کہ یہاں کھڑے ہو کے نا سب کے سامنے تھوڑا سا تم نے تقریر کرنی ہے، تو یہ اس وقت ان کو جو ہے وہ کیفیت کچھ اور ہو جاتی ہے۔ کئی لوگوں کی ٹانگیں کانپنے لگ جاتی ہیں کہ ابھی کیا بنے گا، ایسے لگتا ہے کہ گرتے ہیں، ابھی بات ہی کوئی نہیں آتی سامنے۔ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے، ہماری فیلڈ یہ بچے جو ہیں ہمارے پاس پڑھتے ہیں جامعہ میں، تو بچوں کو بھی سکھاتے ہیں تقریر کرنا، بلکہ پچھلے دنوں کل ہی جو ہے ہمارا مہینے 2 کے بعد نا مسابقہ ہوتا ہے، مقابلہ ہوتا ہے، تقریری مقابلہ ہوتا ہے، بچوں کا مقابلہ تھا۔ اب وہ بچے سیکھ کر مقابلہ کر رہے ہیں تقریر کا، بڑی اچھی تقریریں کی ہیں ماشاءاللہ بچوں نے۔ تو یہی بچے جب پہلی دفعہ آتے ہیں، کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے بچہ آیا وہ سارا ہفتہ وہ یاد کرتا رہا ہے تقریر، لیکن وہاں جب پہنچے نا سب کے سامنے، استاد بھی بیٹھے ہیں، بچے بھی سارے جامعہ کے سارے سامنے ہیں، اور وہ دیکھتا ہی وہ جو ایک اس وقت جو کیفیت ہوتی ہے وہ سب کچھ بھول گیا، اس کو وہ اب بات ہی نہیں کر سکتا۔ تو یہ ہے ایک بڑی جگہ پہ جانا۔ اب اس وقت دیکھ لیں کہ جیسے آپ کسی بندے کو کہیں کہ آپ نے جا کر نا وائٹ ہاؤس میں، بلیک ہاؤس یا وائٹ ہاؤس جو بھی ہے، کہ وہاں جا کے آپ نے تقریر کرنی ہے، نیشنل اسمبلی میں جانا ہے، پارلیمنٹ ہاؤس میں، امریکہ کے پارلیمنٹ ہاؤس میں جا کے تم نے بیان دینا ہے، یونائٹڈ نیشن کے اندر کھڑے ہو کے تقریر کرنی ہے۔ اس کو وہ کیا میں کیسے کروں؟ عام سا بندہ، پہلے اس نے کبھی تقریر کی ہی نہیں، پہلے کبھی کی ہی نہیں، ایک ایک پہلے کرتا ہے، اس کو آتا ہے، پھر تو کر لے گا۔ لیکن ایک بندے نے کبھی نہیں کی کھڑے ہو کر تقریر، اس کو کہیں گے اس اتنی بڑی جگہ پہ جا کے کرنا ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام دیکھیں زندگی میں کبھی نہیں کی، ابھی نبوت ابھی مل رہی ہے، اور کیا کہا جا رہا ہے کہ جاؤ فرعون کے دربار میں جا کے اس کو جو ہے دعوت دو، اللہ کی طرف بلاؤ، اور آگے سکھایا بھی جا رہا ہے کہ اس کا انداز کیسا ہونا چاہیے، تبلیغ کا انداز کیسا ہونا چاہیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں اللہ سے، اللہ میرے لیے میرا معاملہ آسان کر دے، میری زبان کی گرہ کھول دے، اچھی طریقے سے میں اپنی بات کو سمجھا سکوں، یفقہوا قولی، کہ وہ سمجھ سکے میری بات، میری زبان کی گرہ کھول دے، اچھے طریقے سے میں بات کر سکوں، تاکہ وہ میری بات کو اچھے طریقے سے سمجھ سکیں۔ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اور اللہ اس کام میں میرا وزیر بھی بنا دے۔ ایک ایک ہوتا ہے، کہتے ہیں نا ایک ایک ہوتا ہے، 2 11 ہوتے ہیں، تو میرے لیے میرا وزیر بھی بنا دے۔ اور یہاں پر یہ دیکھیں سمجھنے کی بات، اچھے کام کے لیے نکلے ہیں نا، تو پھر
دوسروں کو بھی ساتھ ملا لیں. عہدہ مل رہا ہے، منصب مل رہا ہے، تو کیا کہہ رہے ہیں؟ مخلص ہیں نا، کہتے ہیں وجعل لی وزیرا من اہلی، میرے لیے ایک وزیر بھی بنا دے. اللہ مجھے اکیلے کو نہیں، ایک بندہ اور بھی ہونا چاہیے میرے ساتھ، من اہلی میرے گھر والوں میں سے، ہارون اخی میرے دوست، میرے بھائی کو جو ہارون ہے اس کو، اشدد اشدد بھی ہی ازری، تو مضبوط کر دے اس کے ساتھ میری قوت، مجھے قوی کر دے، میرا ایک اور ساتھی بنا دے. آج نا جس بندے کو بھی، سب کا تو یہ نہیں ہے، اکثریت لوگوں کا یہ حال ہے، کوئی عہدہ مل جائے نا، کوئی ترقی ہو جائے، کچھ آنے لگ جائے، تو پھر اپنوں کو بھول جاتے ہیں. کہتے ہیں وہ کیوں آئے، اس کو کیوں پتا چلے، مجھے عہدہ ملا بس میں اکیلا میں ہی لوں گا یہ. لیکن جو اللہ کے لیے کام کرنے والے ہوتے ہیں وہ ایسے نہیں کرتے. خصوصاً یہ کام جو دین کی دعوت کا کام کر رہا ہے، وہ یہ نہ کہے کہ میں اکیلا ہی ٹھیک ہوں، میں کسی کو کیوں بتاؤں، میں کسی کو کیوں ساتھ لے کے چلوں، تو وہ مخلص ہی نہیں ہے. دین کا کام تو ایسا ہے کہ سب کو ساتھ میں لانا ہے، سب کو لے کے چلنا ہے، بلانا اللہ کی طرف ہے، اور آپ بھی اللہ کے راستے پہ نکلے ہیں، جا رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں، تو دوسرے بندوں کو بھی ساتھ ملائیں، اس راستے پہ چلائیں. ٹھیک ہے. اور پھر اسی طرح جو بھی معاملہ ہے، اللہ نے آپ کو عہدہ دے دیا، اللہ نے آپ کو اچھی جاب دے دی، اچھی جگہ دے دی، اچھا بزنس آپ کو کرنا سکھا دیا، اللہ نے طریقہ آپ کو آ گیا، یا آپ کسی اچھے ملک میں جا کے سیٹل ہو چکے ہیں، اور دین دنیا دونوں اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اچھا دیا ہے، تو اپنے بھائیوں کو بھی ساتھ کریں. ٹھیک ہے نا. خصوصاً دین میں یہ نہیں ہے کہ آپ صرف دنیا کے پیچھے بھاگیں اور پھر اپنی دنیا و آخرت جو ہے دونوں خراب کر لیں. یہ نہیں، اصل مقصد ہمارے اس دنیا میں رہنے کا اپنی آخرت کو سنوارنا ہے. ٹھیک ہے نا. دنیا تو ضرورت کے لیے ہے، لیکن اس دنیا کے معاملات میں بھی آپ کو اللہ نے ایک اچھا ذہن دی ہے، یا اللہ نے آپ کو اچھی جو ہے حالت میں رکھا ہے، تو آپ کا حق بنتا ہے آپ اپنے اس لیے ان کو ساتھ ملائیں کہ حق بنتا ہے، اس سے ہمارا رب ہم سے راضی ہوگا. موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ اکیلے نہیں، میرے بھائی کو بھی میرے ساتھ وزیر بنا دو میرا، اور اللہ نے ان کو بھی نبی بنا دیا. موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر اللہ نے ان کے بھائی کو بھی نبی بنایا اور ان کو بھی نبوت عطا کی. ہارون اخی، اللہ ہارون میرے بھائی کو میرے ساتھ. اور پھر آج اسی وجہ سے ہر بندہ نا، اکثر ہمارے مذہبی جماعتیں کس لیے بنی ہوئی ہیں؟ ہم سارے مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے، لیکن مذہبی جماعتیں دیکھیں کتنی ہیں. جو بھی اٹھتا ہے وہ اپنا امیر بن کے جو ہے نا جماعت اپنے بنا لیتا ہے. اور یہ پیچھے اللہ ان کے جو ہے دلوں کو درست کرے، اللہ اخلاص کی دولت عطا کر دے. اگر اخلاص ہو، سب دین کے لیے کام کرنے والے ہیں، پھر متحد کیوں نہیں ہے، متفق کیوں نہیں ہے؟ یہ اصل قصور عوام کا نہیں. عوام میں کئی لوگ مخلص ہیں جو چاہتے ہیں کہ سارے مسلمان متحد ہو جائیں، متفق ہو جائیں اور ایک قوت بنے. اصل قصور امیروں کا ہے، عہدے داروں کا ہے. عہدوں کی وجہ سے جس کو عہدہ نہیں ملتا وہ جماعت سے کٹ کے، اصل جو پہلے ہوتی ہے اس سے کٹ کے وہ امیر بن جاتا ہے، دوسری جماعت اپنے نام پہ جو ہے وہ کھڑی کر لیتا ہے. پیچھے کہانی کے جب ان میں دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کو یہ فلاں عہدے پر تھا، اس سے عہدہ لیا گیا اسی کی خرابی کی وجہ سے، یا یہ عہدہ کسی اور کو دے دیا گیا ہے، تو یہ اس نے جناب اپنی جماعت بنا لی ہے. پھر جب جماعت بنتی ہے، پھر وہی پہلے والی جماعت سے کچھ لوگ جن کو اور کوئی عہدہ نہیں ملتا، کسی اور وجہ سے نالا ہوتے، وہ نکل کے اس میں جب اب دیکھیں نا، جتنی زیادہ جماعتیں ہوں گی عہدے زیادہ اتنے ہوں گے، اتنے زیادہ عہدے ہوں گے نا. تو بات کہیں اور نہ چلی جائے، تو ہمیں کیا چاہیے کہ ہم دین کے لیے نکلیں، دوسروں کو بھی ساتھ ملائیں، اور عہدوں کی خاطر کام نہ کریں. عہدوں کی خاطر نہ کریں کام، اللہ کی رضا کے لیے کریں. دین کی تبلیغ کا کام یہ ایسا مشن ہے، عظیم مشن، انبیاء کا مشن کہ اس کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنے کی اور اخلاص کی. جس انسان کے دل میں یہ کوئی دنیا کا کام نہیں ہے کہ جس میں دنیاوی اعتبار سے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں لوگ. سیاسی جماعتوں کا جو حال ہو چکا ہے آج، ہماری اسی سیاست کی وجہ سے جو خرابی ہے اس میں جمہوریت کے اندر، اسی وجہ سے ہماری مذہبی جماعتوں کا حال بھی وہی ہو چکا ہے. سیاسی جماعتوں میں تو
عہدے لینے کے لیے یا اپنے آپ کو بڑا بنانے کے لیے کتنے جو ہے وہ جھوٹ بولے جاتے ہیں، جھوٹے وعدے کیے جاتے ہیں عوام سے، اور جھوٹی سیاست کھیلی جاتی ہے، اور ناجائز ہتھ کنڈے استعمال کیے جاتے ہیں، اور وہی چیز جو ہے مذہبی جماعتوں میں بھی آ چکی ہے۔ ایسا انسان جو اپنے عہدے کی خاطر جھوٹ بول رہا ہے، اپنے عہدے کی خاطر جو ہے وہ جوڑ توڑ کی سیاست کر رہا ہے، اور خریدے جا رہے ہوتے ہیں لوگ، ووٹ خریدے جا رہے ہوتے ہیں، جس طرح سیاسی جماعتوں میں ہوتے ہیں اسی طرح مذہبی جماعتوں میں بھی ہوگے۔ ایسے لوگ دین کی کیا خدمت کریں گے؟ جو اپنے عہدہ نہیں ملا جماعت چھوڑ دی، عہدہ نہیں ملا کام چھوڑ دیا، لوگوں سے شاباش نہیں ملی، یہی ہے نا عہدہ دو، عہدہ ملے تو کام کریں گے، عہدہ نہیں ملا تو چھوڑ دیا کام۔ اس لیے کر رہے تھے۔ یہ جو دین کا کام ہے اس کے لیے اخلاص کی ضرورت ہے، اللہ کی رضامندی کی ضرورت ہے۔ وہی بندہ کر سکتا ہے جس کے دل میں اللہ کی رضا کا جذبہ ہو، جو اس جذبے کے تحت کام کرے، اور پھر لوگوں دوسروں کو بھی ساتھ ملا، یہ نہ کہے کہ میں ہی ہوں سب کچھ بس، ٹھیک ہے نا۔ دوسرے مقام پر آتا ہے کہ ہارون میرے بھائی کو میرے ساتھ ملا دے، ہو افصح منی لسانا، یہ مجھ سے زیادہ بہتر انداز میں گفتگو کر سکتا ہے۔ تو دین کا جو دائی ہوتا ہے وہ اگر کسی دوسرے دائی کے اندر اچھی خوبی ہے تو اس خوبی کو مانے، یہ نہ کہ میں ہوں سب کچھ، عقل کل میں ہوں، یا مجھ سے اچھا کوئی دائی نہیں ہے، مجھ سے اچھا کوئی بات کرنے والا نہیں ہے، مجھ سے اچھی کوئی تقریر نہیں کر سکتا، تو لہٰذا امیر مجھے ہونا چاہیے، یہ عہدہ میرے پاس ہی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ جو بھی ہو، جو معاملات اگر عہدے کے لیے کر رہا ہے یا پھر دوسرے کی خوبی کو نہیں مانتا، سمجھ لو مخلص نہیں ہے دین کے لیے، وہ اپنے آپ کو آگے کرنا چاہتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اللہ میرے بھائی کو میرے ساتھ کر دے، ہوا افصح منی لسانا، کیونکہ اس کی جو فصاحت و بلاغت ہے، مجھ سے اچھا وہ بات کرنے کا انداز اس کا ہے، اس لیے اسے بھی میرے ساتھ بھیج دو۔ اسی لیے جس انسان کے اندر کوئی سکل ہو، صرف اس لیے نہیں کہا کہ میرا بھائی ہے، اس کے اندر یہ سکل موجود ہے، یہ صلاحیت موجود ہے کہ اچھی بات کر سکتا ہے، تو جس کے اندر کوئی صلاحیت ہے اس کو اس کی صلاحیت کا اعتراف بھی کریں، اور اس کی صلاحیت کو دین کے لیے استعمال کرنے کا اسے موقع بھی عطا کریں، ٹھیک ہے نا۔ اشدد بہ ازری واشرکہ فی امری، میرے معاملے میں اس کو میرا شریک کر دو، کئی نسبحک کثیرا، تاکہ ہم تسبیح کریں تیری بہت زیادہ، ونذکرک کثیرا، تیرا ذکر کریں بہت زیادہ۔ پچھلے رکوع میں بھی آیا تھا نا کہ نماز قائم، اقیم الصلاۃ لذکری، میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو۔ اور جو دائی ہے اس کا ذکر کے ساتھ گہرا تعلق ہونا چاہیے، اخلاص ہو، للہیت ہو، جس رب کی طرف بلا رہا ہے اس کے ساتھ گہرا تعلق ہو، اور گہرے تعلق کے لیے کثرت کے ساتھ ذکر کرنا ضروری ہے، کثرت کے ساتھ ذکر، صبح شام کے اذکار، مسنون دعائیں، جتنے بھی ہر موقع پر جو دعا ہے وہ یاد بھی ہوں اور پڑھتا بھی ہو، اور ہمیشہ جو ہے زبان اس کی کثرت کے ساتھ اللہ کے ذکر میں مشغول رہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ ذکر کرتا رہے، وہی بندہ صحیح معنوں میں دائی ہے۔ انک کنت بنا بصیرا، بے شک تو ہی ہم کو خوب دیکھنے والا ہے، تو دیکھنے والا ہے، ہم تیرا ذکر کریں گے۔ آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، موسیٰ جو تم نے مانگا ہے وہ دے دیا گیا، آپ وہ مل گیا، آپ ہم نے بنا دیا ہارون کو آپ کا ساتھی۔ سؤلک یا موسیٰ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، اب یہاں اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کی جو پیچھے زندگی گزار چکے ہیں نا، جو احسانات اللہ نے کیے، کس طرح پالا، کیا ہوا، اس کا تھوڑا سا تذکرہ کر رہے ہیں، یہ تفصیل کے ساتھ آگے آئے گا سورہ قصص میں۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، بلا شبہ ہم احسان کر چکے ہیں آپ پر، مرتن اخرى، ایک مرتبہ، اور ایک اور مرتبہ بھی ہم نے آپ پر، ایک احسان یہ کہ آپ نے مانگا کہ ہارون کو نبی بنا دو، ہم نے بنا دیا، آپ کا ساتھی کر دیا، آپ کی جو ہے کمر کو مضبوط کر دیا اور دے دیا آپ کو، آپ کے اس مشن میں آپ کا شریک بنا دیا۔ ایک یہ، ایک اس سے پہلے بھی کر چکے، وہ کیا؟ اذ اوحینا الی امہ، جب ہم نے الہام کیا، وہی کئی طرح سے ہوتی ہے، ایک القاء فی القلب ہوتا ہے، تو وہی القاء فی القلب جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر ہوا، اور سورہ قصص میں بھی اسی کا آئے گا ذکر۔ تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ نبیہ تھیں،
موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نبیہ تھیں، جبکہ صحیح قول یہ ہے کہ وہ نبی نہیں تھیں۔ القاء فی القلب کے ذریعے اللہ نے ان کے دل میں بات ڈال دی کہ کیا کریں، الی امک ما یوحیٰ، جو وحی کی جاتی ہے، جو القاء کیا جاتا ہے، ان اقذفیہ فی التابوت۔ اصل میں اس وقت حالات یہ تھے، فرعون کا ظلم اور جبر تھا، اس سے جو ہے نا کاہنوں نے بتایا تھا کہ بنی اسرائیل سے ایک بچہ پیدا ہوگا اور تیری بادشاہت کو ختم کر دے گا، تو وہ خدا سے مقابلہ کرنے کے لیے بچوں کو قتل کر رہا تھا۔ یہ کئی جگہ پر پیچھے بھی ہم پڑھا ہے، سورہ بقرہ میں بھی ہے اور سورہ ابراہیم میں بھی ہے، غالباً سورہ اعراف میں بھی ہے کہ وہ یذبحون ابناءہم ویستحیون نساءہم وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، تمہارے بیٹوں کو وہ قتل کرتے تھے اور عورتوں کو زندہ چھوڑتے تھے۔ یہ ایسا زمانہ تھا کہ فوجی آتے تھے، دیکھنے والے، انکوائری کرنے والے کہ کس کس بستی میں کتنے بچے ہوئے، ان کو لے جاتے زبردستی چھین کے اور مار ڈالتے ان کو۔ موسیٰ علیہ السلام بھی انہی دور میں پیدا ہو گئے۔ اب والدہ پریشان کہ اب کیا کریں، جگر کا ٹکڑا، کون ماں چاہتی ہے کہ میرے بچے کو جو ہے قتل کر دیا جائے، میرے آنکھوں کے سامنے ذبح کر دیا جائے، گھبرائی، ڈری۔ اب اللہ نے دل میں ڈالی یہ بات کہ کیا کرنا ہے اس کے ساتھ۔ اس نے جو ہے نا ایک صندوق کھولی، یہی بات دل میں ڈالی اللہ نے کہ ایک صندوق کو، اس کو صندوق میں ڈال دے اور صندوق کو بند کر دے اور اس کو دریا میں ڈال دے۔ فَلْيُلْقِحِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ، وہ دریا اس صندوق کو نہ ساحل پر لے جائے گا، پھر اس کو اٹھا لے گا، تیرا عدو لی وعدو لک، عدو لی وعدو اللہ، میرا دشمن اور اس کا دشمن، یہ اٹھا لے گا۔ فرعون نے اٹھا لیا وہ سمندر پر چلتی ہوئی جو ہے، پھر اپنی بیٹی کو بھی بھیجا، موسیٰ علیہ السلام کی بہن، بڑی بہن تھی ان سے، تو ان کو بھیجا ساتھ ساتھ، چلتی جا، دیکھ اس کا بنتا کیا ہے، کون اٹھاتا ہے اس کو۔ تو غالباً ایک سائڈ پر ان کا موسیٰ علیہ السلام جہاں پیدا ہوئے وہ بستی تھی، دوسری سائڈ پر جو ہے محل تھا، فرعون کا محل، اور دریا کی روانی بھی اسی طرف تھی۔ وہ چلتا ہوا آ گیا اور محل میں جو ہے اس کی بیوی دیکھ رہی تھی، فرعون کی بیوی، تو اس نے دیکھا، ان بیوی دیکھ رہی تھی یا کسی جو ہے نا کوئی ملازمہ دیکھ رہی تھی، اس نے دیکھا کہ ایک صندوق آ رہی ہے، تو اس نے صندوق اٹھائی اور محل میں لے گئی۔ جب کھولا گیا تو اندر بچہ خوبصورت، اس کو دیکھا، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اور ڈال دی تجھ پر اپنی طرف سے محبت۔ وہ محبت کیا تھی؟ اتنا خوبصورت اللہ نے بنایا تھا نا بچے کو، اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پر ایسی کیفیت پیدا کر دی تھی کہ جو بھی دیکھتا موسیٰ علیہ السلام کو تو اس کی طرف کھینچا چلا جاتا، محبت اس کے دل میں گھر کر جاتی اس بچے کی۔ یہ تھا کہ القیت علیک، ہم نے القاء کر دیا، ڈال دیا، بہا دی محبت اپنی طرف سے۔ کیوں؟ وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، تاکہ میری آنکھوں کے سامنے تیری پرورش ہو سکے۔ یہ اللہ کا احسان ہے نا۔ دیکھیں نا بعض بچے ایسے ہوتے ہیں، ان کی ادا، ان کا مسکرانا، ہنسنا، یا کوئی بھی اس کی خوبصورتی، کہ پہلی دفعہ دیکھنے سے ہی آپ کے دل میں محبت آ جاتی ہے، پیار آ جاتا ہے۔ تو یہی چیز اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام میں ڈال دی تھی، محبت ڈال دی تھی ان کے چہرے پر، کہ جو بھی دیکھتا تو اس کے دل میں اس بچے کی محبت گھر کر جاتی۔ جب دیکھا بیوی نے، اور اس کی اولاد نہیں تھی اپنی، دیکھیں نا اللہ رب العالمین کا کمال قدرت، کہ جو اپنے آپ کو رب کہتا تھا، اللہ نے اس کو اولاد ہی نہیں دی۔ اپنے آپ کو رب کہنے والا اپنی اولاد تو پیدا کر کے دکھا، اور پھر اللہ نے کیسے اسی کے گھر میں بچہ، اسی کی پرورش کرا کے، وہ کہتا تھا کہ میں تو مار ڈالتا ہوں سب کو، کون میری بادشاہ، بنی اسرائیل کے کسی بچے کو میں زندہ نہیں رہنے دوں گا۔ اللہ نے اسی کے گھر میں اس موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی۔ اسے کہتے ہیں رب، جو مقابلہ کرنے والا ہے وہی جو ہے پال رہا ہے، وہی پال رہا ہے۔ کیسی اپنی قدرت دکھائی، کیسی کاریگری، اسی میں کتنی حکمتیں ہیں ہمارے لیے، کہ کوئی اللہ کے فیصلوں کے آگے، اللہ کی جو تدبیر ہے، انسان کی چالیں، انسان کے پلان، کتنا بڑا پلان تھا۔ ہم کہتے ہیں نا آج جو ہے وہ بہت بڑی جو ہے کافر، انہوں نے بڑی جو ہے کنٹرول کر لی ہے دنیا کو، ٹھیک ہے بہت کچھ کر لیا ہے، لیکن اتنا تو کوئی نہیں کر سکتا نا کہ اپنی حکومت کو بچانے کے لیے ایک ایک بچے کو قتل کرنے والا ہو۔ نسل کشی کی تھی، جس طرح آج کے فرعونی، آج کے یہودی فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہے ہیں، کتنے بچے مار دیے انہوں نے۔ اسی طرح فرعون نے بھی
لاکھوں کی تعداد میں بچے مار دیے، لیکن اللہ رب العالمین جو کرنا چاہیں وہی کرتے ہیں، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے امید جوڑ کے رکھنی چاہیے۔ ٹھیک ہے اس وقت مسلمان حکمران کچھ نہیں کر رہے، خواب غفلت میں سوئے ہوئے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین رب تو وہی ہے نا۔ فلسطینیوں کی قربانیاں انشاءاللہ ضرور رنگ لائیں گی، انہی سے اللہ رب العالمین کوئی ایسا سبب پیدا کریں گے کہ یہ اسرائیل اپنے ہی ہاتھوں سے خود شکست کھائے گا۔ ٹھیک ہے نا، دعا کرتے رہا کریں، اللہم اہلک الظالمین بالظالمین، اللہم اہلک الظالمین بالظالمین، اللہ ان ظالموں کے ہاتھوں شکست دے، ان ظالموں کو اللہ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے دشمنوں کو مروا سکتا ہے۔ تھا نا نمرود، اپنے ہی ہاتھوں سے اللہ نے اس کے سر میں مروائے، لتریشن اس کی خود ہی اس کے پیسے دے کر وہ کرواتا تھا، جب اللہ نے اس کا دماغ خراب کر دیا۔ اللہ مار سکتے ہیں۔ یہ اب فرعون قتل کر رہا تھا کہ کوئی بنی اسرائیل کا بچہ جوان ہو کے میری حکومت کو ختم نہ کرے، میرے سامنے نہ آ جائے، اب اسی کے پیسوں سے اسی کے گھر میں اسی کے محل میں بچے کو وہ خود پال رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہا کریں۔ اب محبت تھی، جب فرعون کی بیوی نے دیکھا محبت آ گئی، بچہ اپنا تھا نہیں، لے گئی فرعون کے پاس، کہنے لگی کہ یہ بچہ ہے، ایسے ایسے جو ہے نا ایک آیا ہے، ہمارا بچہ کوئی نہیں، ہم اس کو پالتے ہیں۔ یہ سورہ قصص میں ہے۔ پہلے تو شاید اس نے کہا کہ یہ تو بنی اسرائیل کا کوئی سے دور سے آ رہا ہے، کہاں وہ اس کا کہاں ہو سکتا ہے، ہمارا بچہ تو جو نہیں ہے تو ہم پالتے ہیں اس کو۔ پھر فرعون کے دل میں بھی محبت آ گئی، القیت علیک محبۃ منی، جس کی وجہ سے وہ قتل نہ کر سکا، مار نہ سکا۔ بڑا اچھا خوبصورت بچہ کہ اس کو ہم پالتے ہیں محل میں۔ اور پھر وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، تاکہ تو میری آنکھوں کے سامنے پرورش پائے۔ استمشی، اور پھر استمشی اختوں کا، جب چلی جاتی تھی تیری بہن، جب صندوق میں ڈال کے دریا کے حوالے کیا نا، تو اپنی بیٹی سے کہا، موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے، کہ تم نے نا ساتھ ساتھ جانا ہے، دیکھو کہ ہوتا کیا ہے اس کے ساتھ۔ دیکھو اب وہ دیکھ رہی تھی دور سے کہ انہوں نے اٹھا لی ہے، اب محل میں شور برپا ہو گیا، سارے نکرانیاں اور ادھر ادھر کی عورتیں اکٹھی ہو گئیں کہ بچہ ہے، خوبصورت بچہ ہے، اور پتہ نہیں کہاں سے آیا ہے۔ اور پھر جب یہ پتہ چلا کہ اب جو ہے نا یہ بچے کو کیا کرنا ہے، چونکہ فرعون کا بچہ نہیں، ہمارے بادشاہ کا بچہ نہیں، تو انہوں نے اپنا بچہ بنا لیا ہے، اس کو وہ پالیں گے۔ اب بڑے پروٹوکول کے ساتھ، جناب پہلے دور میں تھا نا، دائیوں کو بلاتے تھے دودھ پلانے کے لیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طرح پرورش ہوئی دیہات میں، اماں حلیمہ سعدیہ نے، سعد قبیلے کی، انہوں نے دودھ پلایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اسی طرح دائیاں بلائی جانے لگیں کہ بڑی جو ہے دودھ جو پلائے گی فرعون کے محل میں، اس کا بھی بڑا پروٹوکول ہوگا۔ تو فتقول، اب یہ سورہ آئے گا قصص میں، اللہ فرماتے ہیں ہم نے نا حرام کر دیا دودھ، سارے دودھ پلانے والوں کا، کہ کسی کا دودھ موسیٰ علیہ السلام، جو بھی عورت دودھ پلانے کی کوشش کرتی، موسیٰ علیہ السلام دودھ نہ پیتے۔ اور پھر اور پریشانی ہو گئی کہ اب کون پیے کون، اور پھر ہر عورت کا دودھ تو نہیں ہوتا نا، اسی کا ہوگا جس کا کوئی اور بچہ ہے، تو کوئی عورت کسی کا دودھ نہ پیتے۔ اب یہ لڑکی بھی دیکھ رہی تھی، اس نے کہا حال ادلکم علی من یکفل، میں تجھے آپ کو ایک اور گھر بتاؤں کہ جو دودھ پلا سکتے ہیں۔ اب ڈھونڈنے لگے نا، اس کا نہیں پیتے، دوسری کا تیسری کا نہیں پیتے، انہوں نے کہا میں ایک اور گھر بتاتی ہوں آپ کو، شاید اس کا پی لے۔ تو اسی اپنی ماں کا بتایا، تو اب بڑے پروٹوکول کے ساتھ جناب اس کو بلایا گیا پھر ان کے محل میں۔ اب موسیٰ علیہ السلام جب ان کا دودھ دیا گیا تو اپنی ماں کا دودھ پینے لگے۔ قربان جائے رب کی قدرتوں پہ۔ وہی جن کو قتل کرا رہا تھا اپنے ہی گھر میں بلا کے، سورہ قصص میں اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے ماں کی دل پر نا تھپکیاں دیا، اس کے دل کو مضبوط کیا، اگر ہم مضبوط نہ کرتے تو وہ کہہ بیٹھتی۔ اور پھر ہم نے سکھایا، جب واپس پلٹایا بچے کو تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ علم رکھے، جان لے، اس کا یقین پختہ ہو جائے کہ میرے وعدے سچے ہیں، میں جو چاہتا ہوں وہی کرتا ہوں۔ تو ہمیں بھی سبق ہے کہ اللہ کے وعدوں پہ یقین رکھیں، وہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے، اس کے ساتھ جڑ جائیں، اس کا ذکر کریں، اس کے دین کو آگے پہنچانے والے بن جائیں۔
حالات اسباب اور واقعات کو چھوڑ دیں، مت دیکھیں کہ کیا ہے، کس کے پاس حکومت ہے، کس کے پاس عہدے ہیں، کس کے پاس وسائل ہیں، کس کے پاس دنیا کے ہتھیار ہیں، ساز و سامان ہے، مشینیں ہیں، ٹیکنالوجی ہے، کن کے پاس ہے، مت دیکھیں، وہ ہوگا جو رب چاہے گا۔ اللہ کے بن جائیں، اللہ کے بن جائیں۔ اب اسی گھر میں موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اپنی ہی ماں کا موسیٰ علیہ السلام دودھ پی رہے ہیں، خرچہ کون دے رہا ہے؟ فرعون، پروٹوکول فرعون دے رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں اپنے ہی بچے کو دودھ پلا رہی، وہیں پلتے رہے۔ فرجعناک الی امک کی، پھر کچھ دن وہاں پہ لایا، پھر بھیج دیا کہ اپنے گھر چلی جاؤ، وہاں پہ خرچہ لگا دیا۔ فرجعناک الی امک کی تقر عینھا، پھر لوٹا دیے تجھے تیری ماں کی طرف، کی تقر عینھا، تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، ولا تحزن، غم نہ کرے۔ ہاں، تحزن میں نا دو معنی، ایک ہے وہی ماضی والا کہ وہ جو واقعہ بیان کیا جا رہا ہے تیری ماں غم نہ کرے، اور دوسرا یہ موسیٰ اب تو غم نہ کر، اب تو غم نہ کر، یہ فکر نہ کر کہ فرعون کے پاس جا رہا ہے کیا کرے گا۔ وہ یہ نا پیچھے موسیٰ علیہ السلام دعا کرنے لگے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اللہ بڑے مشن پہ جا رہا ہوں، وہاں سے میں وہیں پہ پلا تھا، وہیں پر پھر مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، پھر وہ محل چھوڑ کے سارا ان کے ملک چھوڑ کے میں آ گیا تھا، اب ان کو جو ہے جب میں دعوت دوں گا کہیں وہ مجھے پرانے جرم کی پاداش میں پکڑ نہ لیں، کہیں وہ مجھے تانے نہ دیں کہ کل تک تو یہیں پرورش پاتا رہا ہے، یہیں کچھ ساری تربیت یہاں حاصل کی، اب تو جو ہمیں جو ہے للکارنے آ گیا۔ پھر یہ آگے آئے گا سورۃ الشعراء میں، فرعون نے تانے دیے تھے کہ ہم نے تیری تربیت کی ہے، تیری پرورش کی ہے، کتنے عرصے تک تو یہاں کا کھاتا رہا ہے، اس پر بات ہوگی آگے چل کے، سورۃ الشعراء میں ہے وہ۔ تو اللہ فرما رہے ہیں لا تحزن، موسیٰ غم نہ کر، یہ پیچھے تو دیکھنا کتنی اپنی کمال قدرت دکھا کے تجھے ہم نے پرورش دی ہے، اس وقت کو تو یاد کر۔ وہ فرعون جو کسی کو جینے نہ دیتا تھا، سب کو قتل کر دیتا تھا، کس طرح ہم نے اسی کے گھر میں پھر تجھے پالا تھا۔ ہم وہی ہیں، وہی قدرتیں اب بھی دکھائیں گے ہم، گھبرانا نہیں، لا تحزن، غم نہیں کرنا، جو ڈیوٹی دی گئی ہے وہ پختگی کے ساتھ کرنی ہے۔ ہاں، آپ کے مانگنے پر آپ کا بھائی دے دیا ہے، لیکن اصل مدد اللہ کی طرف سے ہوگی، اصل مدد ہوگی ادھر سے۔ بھائی پر بھروسہ نہیں کرنا، یہ وہی بات آ گئی دوبارہ، پچھلی صورت میں بھی ہم پہلے پڑھے کہ اسباب استعمال کرنے ہیں لیکن اسباب پہ توکل نہیں کرنا۔ آپ کے بھائی کو تو بھیج دیا آپ کے ساتھ، اب یہ نہ سمجھنا کہ اب ہم دو ہو گئے ہیں، اب ہم بڑے اچھے طریقے سے بات کر سکتے ہیں، تو اب ہم تو جیت جائیں گے، اب ہمارا مقابلہ جو ہے بڑا زبردست ہوگا، اکیلے تھے تو گھبرا رہے تھے، اب دوسرا ہے تو پھر یہ نہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ پیچھے یاد کرو جب تو چھوٹا تھا، جب کچھ نہیں اب تو اتنی زندگی گزار کے تجربہ ہو چکا ہے نا، اب تو فرعون کے پاس جا رہا ہے جب تجربہ ہو چکا ہے، اس وقت تو دودھ پینے کی عمر تھی، کیا تجربہ تھا، کیا کچھ سیکھا تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ اس وقت کس نے سارا کچھ کیا تھا، کس نے، اب جو گفتگو کرنے کا اگر انداز اچھا نہیں ہے، اس وقت جب گفتگو کر ہی نہیں سکتا تھا، اب تو گفتگو کرنے والا بندہ اچھی گفتگو کر کے دوسرے کا ذہن توجہ اپنے مائل کر لیتا ہے نا، جب تو گفتگو کر نہیں سکتا تھا، کس طرح ہم نے تیرے اوپر القیت علیک محبۃ منی، اپنی طرف سے محبت ڈال کر لوگوں کو آپ کی طرف مائل کیا تھا، کس طرح ان کے دل تیری طرف کھنچ کے چلے آتے تھے۔ اب تو کئی صلاحیتیں ہیں، اب تو زندگی بڑی ہو چکی ہے، تجربے ہو چکے ہیں، بولنا آتا ہے، چلنا آتا ہے، اور زندگی کے تلخ تجربات ہو چکے ہیں۔ لا تحزن، موسیٰ غم نہ کر۔ ہاں، وقتلت نفسا، اور پھر تو نے ایک بندے کو بھی قتل کر دیا تھا۔ فنجیناک من الغم، پھر اس غم سے کس طرح نجات دی تھی، اب یاد آ رہا ہے تجھے، جب اتنے عرصے کے بعد جا رہا ہے، وہ بھول گئے ہوں گے، پتہ نہیں کیا ہوگا، اس وقت بھی تو غم تھا، کس نے نجات دی تھی، جس وقت قتل ہوا تھا اور انہی کے جو ہے نا ملک میں تھا، کس نے نجات دی تھی۔ فنجیناک، ہم نے نجات دی تجھے اس تکلیف سے، اس غم سے۔ وفتناک فتونا، موسیٰ یہ دو واقعات بتائے، اے موسیٰ، وفتناک فتونا، اور ہم نے تجھے آزمایا، خوب آزمانا، پیچھے تیری زندگی کو اتنی آزمائشوں میں، تکلیفوں میں، مشکلوں میں ڈال کر یہ ساری تیری تربیت اسی کام کے لیے کی ہے جو اب تجھے سونپا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اتنی لمبی زندگی
اتنی تکلیفیں آزمائشیں وہ ساری کس لیے ہیں؟ اس مقصد کے لیے فتناک فتون خوب خوب آزمایا ہم نے تجھے فلبثت سنین فی اہل مدین پھر تو رہا یعنی اس قتل کے بعد بندہ جب قتل ہو گیا تھا پھر بھاگے تھے مدین گئے تھے فلبثت سنین فی اہل مدین کئی سالوں تک آپ پھر مدین میں رہے فی اہل مدین ثم جئت علی قدر یا موسیٰ پھر تو اے موسیٰ اپنے تقدیر پر آگے جو تقدیر میں لکھا تھا جس کے لیے تجھے پیدا کیا تھا وہ تیری ماں نے تجھے صندوق میں ڈالا تھا تجھے تو وہاں پیدا کیا تھا نا اس فرعون کو للکارنا ہے اور تیرے ذریعے سے ہم نے بنی اسرائیل جو برسوں سے فرعون نے اس کو غلام بنا رکھا ہے اس کو تو نے نجات دلانی ہے اور اس بڑے جرم سے ان کو بڑی آزمائش سے ان کو نکالنا ہے اور فرعون کو دعوت دینی ہے کہ تو رب نہیں ہے تو رب العالی نہیں ہے رب تو وہ ہے جو زمین و آسمان کا مالک ہے تجھے جس مقصد کے لیے پیدا کیا تھا ثم جئتا پھر اب تو آ گیا اس تقدیر پر جو تقدیر میں فیصلہ لکھا تھا کہ فرعون نے اپنے ہی گھر میں پالنا ہے اب چند سال وہاں رہنے کے بعد اب دوبارہ آ گیا ہے تو اب جا اس فرعون کے پاس اب جا ثم جئتا علی قدر یا موسیٰ پھر تو آیا تقدیر پر واصطنعتک لنفسی اور میں نے تجھے چن لیا اپنے لیے خاص اپنے لیے چن لیا ہے تو یہاں سے نا واصطنعتک لنفسی یہ 41 آیت سے ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے کیونکہ واصطنعتک نا اس میں بھی اس کا معنی بھی ہم دیکھیں گے اور اس میں بھی کئی جو ہے ہمارے لیے اسی ایک لفظ میں ہمارے لیے کئی اسباق ہیں تو اسی لفظ پر جب غور کیا نا تو میں نے کہا کہ اس پر یہاں سے آگے اور سبق ہونا چاہیے کیونکہ اور بھی آگے کافی ساری آیتیں ہیں تو انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم پڑھیں گے اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے دین کے لیے چن لیں اللہ ہمیں بھی اپنا ذکر کرنے والا بنا دیں اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا تھا دوسرے مقام پہ آتا ہے اے موسیٰ اتنے عظیم کام کے لیے جا رہے ہو نا لا تنیا فی ذکری آگے آئے گا میرا ذکر کثرت سے کرنا ہے ذکر میں سستی نہیں کرنی ہمیں بھی چاہے سستیاں چھوڑیں اللہ کے ساتھ جڑیں اور اپنے آپ کو اللہ کے دین کے لیے وقف کریں اپنی صلاحیتیں چاہے اللہ نے بولنے کی کسی کو صلاحیت دی ہے تو اس صلاحیت کو اللہ کے دین کی دعوت دینے میں استعمال کریں کسی کو اللہ نے لکھنے کی صلاحیت دی ہے اور پھر اس وقت کتنی سہولتیں اللہ نے دی ہیں ان سہولتوں کو دین کے لیے استعمال کریں یہ نیٹ موبائل ان کا اچھا استعمال کریں جس طرح آپ خود پڑھ رہے ہیں قرآن دوسروں کو بھی ساتھ ملائیں ان کو ساتھ لے کے چلیں اور دوسروں تک بھی اس پیغام کو پہنچائیں اللہ تعالی ہمیں جب تک زندہ رکھیں دین پر اسلام پر ایمان پر اور موت دیں تو ایمان پر بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم فی الآیات والذکر الحکیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ